چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جا بجا آیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ تو یہ بسم اللہ کے فوائد ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ جس شے پر پڑھی جائے گی میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں میں اس میں برکت داخل فرما دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جسے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرنے لگو تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ وضو کرنے سے پہلے جب تم بسم اللہ پڑھ لو گے تو جب تک تم وضو کرو گے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ کی تلاوت کر لو۔ نماز تراویح میں بھی ایک مرتبہ بسم اللہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور بلند آواز کے ساتھ، تاکہ قرآن کریم میں بھی کوئی ایک آیت بھی نہ رہ جائے جو ہماری جو ہے قرآن کی تلاوت سے ہم محروم رہ جائیں، اس لیے قرآن میں بھی ایک مرتبہ آواز بلند بسم اللہ کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے مناقب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ وقت مختصر ہے اس لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے عرض کروں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا ایک شخص تھا جو عذاب الہی میں گرفتار تھا، عذاب الہی میں گرفتار تھا، اس میں مسلسل عذاب ہو رہا تھا۔ آخر کار ایک صبح ایسی ہوتی ہے کہ اس قبر میں جس میں وہ مردہ تھا، جس پہ عذاب ہو رہا تھا، گنہگار تھا، پروردگار عالم نے اس پر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس پر جہنم کی جو کھڑکی کھلی ہے وہ بند کر دی جائے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، جنتی لباس پہنا دیا جائے، آگ کا اور جہنم کا عذاب کا لباس اس سے اتار لیا جائے۔ اب وہ گنہگار انسان جو قبر میں جس پہ مسلسل عذاب ہو رہا تھا بڑا حیران و پریشان ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا، پروردگار یقیناً تو رحمان الرحیم ہے، تو کریم ہے، تو جب چاہے جس کو چاہے بخش دے، معاف فرما دے، اور جب چاہے اس پر نعمتوں کے خزانے کھول دے، لیکن مولا میں جاننا چاہتا ہوں میرا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آج تو نے مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، جنت کی کھڑکی کھول دی ہے اور جہنم کی کھڑکی کو بند فرما دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے بندے ابھی تک تجھے تیری نافرمانیوں، تیری بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، مگر جب تیری موت کا وقت آیا تھا تو تو نے اپنی بیوی کے شکم میں ایک بچہ چھوڑ کر کے آیا تھا، تو نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر کے آیا تھا۔ تیری موت کے بعد تیری بیوی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور آج وہ بڑا ہو گیا ہے، تیری بیوی اس بچے کو استاد کے پاس مدرسہ لے کر کے گئی اور تیری بیوی نے التجا کی کہ ہمارے اس بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے۔ جب وہ بچہ استاد کی بارگاہ میں پہنچا، استاد نے اس سے کہا، قرآن پڑھنے کا آغاز کرنے سے پہلے اس نے کہا بیٹا قرآن پڑھنے جا رہے ہو لہذا بسم اللہ سے قرآن کا آغاز کرو۔ تو بسم اللہ کے ذریعہ سے اس کا آغاز کرایا اور فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھ کو عذاب دے رہا تھا تیری نافرمانیوں کا، لیکن جب تیرے بیٹے نے میرا نام لیا، مجھے رحمان الرحیم کہا، میرے نام کے ساتھ رحمان الرحیم جوڑا کہ وہ اللہ جو بڑا رحمان الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، اس کے نام سے پڑھو۔ جب استاد نے یہ کہا اور تیرے بیٹے نے پڑھنا شروع کیا تو میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ تیرا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارے، مجھے رؤوف و رحیم اور کریم کہہ کر کے پکارے اور میں تجھے قبر میں عذاب دوں، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے آج میں نے تیرے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے قبر کی عذاب سے میں نے تجھے محفوظ کر دیا ہے اور قبر کا عذاب میں نے تجھ سے اٹھا لیا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ آپ غور کریں، جب ایک بسم اللہ کی برکت کا یہ عالم ہے تو سورہ فاتحہ مکمل پڑھی جائے اس کی برکت کا عالم کیا ہوگا، پھر پورا قرآن پڑھا جائے اس کی برکت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر جس کے بچے حافظ قرآن بن جائیں اس کی برکت کا عالم کیا ہوگا، اور جن کے بچے عالم دین بن جائیں پھر ان کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بسم اللہ
کی کس قدر فضیلت ہے اور بسم اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ عظیم الشان قرآن کی آیت ہے کہ جس نیت کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی برکت ہمارے اس عمل میں شامل ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مجاہد اسلام گزرے ہیں، بہت بڑے قائد اسلام گزرے ہیں، صحابی رسول ہیں، انہوں نے بسم اللہ پر اتنا ایمان و یقین تھا، اور وہ صحابی رسول ان کے ایمان کا، ان کے عقیدے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مستحکم ہونا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، اور ہمیں سبق مل رہا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے زہر پی لیا، اور زہر کا آپ کے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو زہر بھی شفا ہو جائے گا، زہر میں اللہ تعالیٰ شفا پیدا فرما دے گا، کیونکہ بسم اللہ اتنی عظیم الشان اللہ کے قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا۔ ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں روم کے بادشاہ ہرقل نے ایک درخواست بھیجی کہ ہمارے سر کا درد نہیں جاتا ہے، سر میں بڑی شدت کا درد ہوتا ہے، اور میں اس بیماری میں ایک عرصہ دراز سے گرفتار ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ اٹھایا اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرمایا، اور لکھ کر کے ٹوپی میں سل کر کے اس بادشاہ کی دربار میں روانہ فرما دیتے ہیں۔ وہ بادشاہ جس کے سر میں بلا کا درد ہوا کرتا تھا، جو بڑے بڑے حکماء اطباء سے علاج و معالجات کرانے کے باوجود بھی اسے شفا نہ مل سکی، جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے وہ ٹوپی جس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی جب آپ کی بارگاہ میں، اس بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچائی گئی، اس نے اپنے سر پہ رکھا، سر کا درد کافور ہو گیا، سر کا درد مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ پھر جب وہ ٹوپی سر سے اتار دیتا پھر درد شروع ہو جاتا، پھر ٹوپی لگاتا پھر درد سر کا ختم ہو جاتا۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا، آخر اس ٹوپی میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس کے لگانے سے میرے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے اور اتار دینے سے پھر درد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے؟ تو اس نے اس ٹوپی کو اتارا اور ٹوپی کو کھولا، اس میں ایک پرزہ تھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ برکت ٹوپی کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے کہ اس کے ذریعہ سے اللہ نے میرے سر کے درد سے مجھے شفا عطا فرما